اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بات آئی تھی انسان کا خون کسی کو دے سکتے نہیں دے سکتے۔ دوسری بات وما اہل بہ لغیر اللہ کی تفسیر کل ہوئی۔ کچھ چیزیں کچھ مسائل سمجھے تو رہا تو آگے کا سبق پڑھتا ہوں۔ کسی جانور یا چیز کے بارے میں شہرت کر دی جائے، یہ چیز پیران پیر یا فلاں نبی کے نام سے ہے تو یہ شرک اور حرام ہوا۔ کسی جانور کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ چیز یہ جانور پیران پیر کے نام سے ذبح کیا جانے والا ہے، یہ چیز یہ کھانے کی چیز فلاں نبی کے نام سے کر کو ہے، اٹھا کر رکھو ہے۔ ایسا اگر کسی کے بارے میں طے کیا گیا ہے، اسے بولتے نامزد کرنا۔ اب اس سے کوئی کام نہیں لیں گے، اسے حل نہیں چلائیں گے، اس پر سواری نہیں کریں گے، اسے ماریں گے بھی نہیں، اب بلکہ اس کو وہ جانور کو حضرت بولیں گے۔ یہ سب چیزیں شرک میں جاتی ہیں۔ اسی کو بولتے وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کیا جانا۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی جانور یا بچے گڑیا کی شادی کر دیے کھیل کھیلتے ہوئے، اس خوشی میں جانور ذبح کیا گیا تو وہ حرام ہے۔ بچے کھیل کھیلتے نہیں گڑیا بنا کر چکڑ کے، تو ایسا بچے دو گڑیا بنائے، یہ آرس یہ شو کو بول کو چکڑ سے بلا کیا کر ڈالی انہوں، ان کو ملا ڈال کو شادی کر ڈال کو، ان کو پھلا کر پتیاں کر ڈالو کاٹی جھاڑ کا شادی ان کو کر ڈالنے کا بول کو، صحیح میں ان بچے اپنے ماں باپ کو بول کو صحیح میں جانور ذبح کر وہ دعوت لا رہی، تو یہ بھی حرام ہے۔ ہاں البتہ اگر مرد عورت کے نکاح کے لیے ہوتا تو درست تھا۔ اگر یہ جو جانور ذبح ہوا ہے یہ صحیح کی انسانوں کے شادی میں اگر ذبح ہوتا تو بھی درست تھا، لیکن یہ گڑیوں کے بارے میں ہوا ہے، جائز نہیں ہوگا۔ یہ بھی آگے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مسئلہ آیا۔ حضرت علی کے دور میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ دو سرداروں نے اس بات پر مقابلہ کیا کہ کون مہمان نواز ہے، کون زیادہ ادمیان کھانے والا ہے، کون سخی آدمی ہے۔ اس پر دو پلے گڑا دو مالدار آدمی دو سردار آدمی ان ایک بار بکرا کاٹ ذبح کرے بول تو اب ایک سردار کیا کرتا، دو ذبح کر کو دعوت کرتا، ان 10 کا تو ان 20 ایسا، تو ایک نے 10 اونٹ ذبح کیے، دوسرے نے 20 اونٹ ذبح کیا، ایسا پوٹی پر دعوت تھا۔ اب یہ جائز ہے جائز ہے، دیکھو ایسا مسئلہ حضرت علی کے پاس آیا تھا، تو ایسا پوٹی پر دعوت کرتے تھے۔ یہ سردار 10 اونٹیں کاٹا ہوا تو وہ سردار 20 اونٹیں کاٹتا ہے۔ آگے دیکھو اور تعجب کی بات آتی دیکھو سامنے، تو ایک نے 10 اونٹ ذبح کیے، دوسرے نے 20 اونٹ ذبح کیے۔ اب اتنا آٹا پیسی وہ لوگ اپنے نام نمود کے واسطے، ان بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا دلدار ہے کو بول کو بتانے کے واسطے کہ آٹا اتنا گوندنے کا مسئلہ اور مقابلہ بھی ایسا ہی ہے۔ انہوں اگر 100 kg آٹا پیسی بولے تو یہ سردار کے آدمی وہ سردار کے تو 200 kg آٹا پیستی، ایسا ابھی مقابلہ ہوتا رہا اتنا آٹا گوندا کہ گھوڑا اس میں دوڑایا گیا۔ اتنا آٹا پیسی بولو گا یہ سردار کے آدمی وہ سردار کے آدمی انہوں ان کے حساب سے ان کے حساب سے کہ اس میں گھوڑے کو دوڑائے تو دیکھو آگے اتنا آٹا گوندا کہ گھوڑا اس میں دوڑایا گیا تو گھوڑا اس میں دھس گیا آٹے میں، اور اتنا آٹا پیسی بولو گا۔ اب اس پر یہ آٹا ہو یا پھر اس پر یہ جو پوٹی پر جانور ذبح کرتے تھے، یہ مسئلہ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پوچھا گیا ان سے، یہ آٹا ہو یا پھر یہ جانور جو ذبح کر کو نہ کھلاری پلاری بڑے پالے گانا کا کو بول کو، سخیاں کا کو بول کو، دلدار کا کو بول کو، یہ جائز ہے نہ جائز ہے پوچھتی ہے۔ تو اتنا آٹا گوندا گیا، گھوڑا اس میں دوڑایا گیا تو دھس گیا گھوڑا اس میں۔ علی رضی اللہ عنہ کے سامنے مسئلہ آیا یہ کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ریاکاری کی وجہ سے حرام ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ ایسا اور ایک مسئلہ بھی، بعض لوگ مکان کی بنیادوں میں جانور کا خون ڈالتے ہیں، مقصد جنات کے شر سے بچنے کے لیے یہ کرتے ہیں بعض لوگ، یہ بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی دہلیز کھڑا کرنا کا بول کو وہ بھی کاٹتے ہیں، نہیں جائز نہیں ہوگا وہ بھی۔ وہاں خوشی کس کی ہے، کس کی خوشی ہے وہاں پر، وہاں بھی ویسا ہی ہے، وہ بھی شرک ہو جائے گا، وہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ آگے اگر کوئی آدمی بڑا مالدار آدمی، کوئی ملک کا بڑا آدمی آ رہا ہے،
ان آتا ہے بول کو تمہیں دعوت کر رہی، مقصد کیا ہے؟ ان آتا ہے خون بہانا، ان آتا ہے لال کرنا، جانور ذبح کرنا کا کو بول کو دعوت کرنا مقصد نہیں ہے، مہمان نوازی کرنا مقصد نہیں ہے، ان آتا ہے خون دکھانا، خون بہانا، ایسا اگر یہ مقصد ہے تو کسی امیر کے آنے پر خون دکھانا، خون بہانا کا قبول کر ایسے جانور ذبح کریں گے، یہ جانور بھی حرام ہے، اس لیے کہ یہاں خوشی اس کی ہو گئی ہے، اس کے لیے ذبح کرنا یا پھر اسے کھانا کھلانا وہ مقصد نہیں رہا۔ اگر اس وقت کسی کو بولے بھائی اسے دعوت کرنا مقصد ہے نہیں کیا، تو اس لیے جانور ذبح کیے بغیر تب گوشت لا کو کھلاؤ، تو اس وقت میں نہیں، ان کو خون بہانج کرتے ہیں، ان کے نام سے خون بہانج کرتے ہیں، ان کو خون دکھانا کرتے ہیں، ایسا اگر سمجھ کر ذبح کرتے ہیں، یہاں خوشی اس کی آ گئی ہے، اس امیر کی، تو پھر یہ بھی حرامی ہے۔ آگے دیکھو، جو جانور کسی پیر یا ولی کے نام سے یا پھر کسی نبی کے نام سے خاص کر دیے گئے، اگر ان کو کل آ گئی تھی بات، 3 قسم کے وما اہل به لغیر اللہ کی 3 شکلیں، تو جب ان کو ذبح کیا جاتا ہے غیر اللہ کے نام پر، اگرچہ ذبح کرتے وقت میں بسم اللہ بھی کو نہ پڑھ لیں، تو پھر بھی ذبح کرنے والا غیر اللہ کے نام پر کسی ولی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی نبی کو خوش کرنے کے لیے، یہاں مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں ان کے نام سے جانور ذبح کریں گے تو انہوں ہمارے کام بنا دیں گے، انہوں ہم کو نقصان سے بچا لیں گے، اگر یہ نیت ہے تو پھر اس وقت میں جانور کو خاص کر دیے کسی غیر اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے جانور خاص کر دیے۔ دوسری بات، جانور جب خاص کر کو ذبح کرتے وقت تو اللہ کا نام اٹھ لے رہی سو، لیکن پھر بھی اللہ کا نام لینے والا آدمی کافر ہو جائے گا، اگر اس کا نکاح ہو کر ہے نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اس کا طلاق ہو جائے گی بیوی کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو چیز ہے جانور، اس میں ذبح کرنے میں وہ حرام تھا، غیر اللہ کے نام پر ذبح کری سو، اللہ کے نام پر نہیں، تو غیر اللہ کے نام پر حرام چیز ہے وہ، اب حرام ہو گئی، وہ غیر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے تو اس کا گوشت بھی حلال نہیں ہوگا۔ ایک تو یہ غیر اللہ کے نام پر چیز خاص کی گئی ہے، اسے ذبح کیا گیا ہے، اس کا گوشت حلال مرتد کی طرح، وہ میت کی طرح ہو جائے گا۔ اب دوسرا، اسے ذبح کرتے وقت جو بندہ بسم اللہ پڑھے گا، اب یہ تو غیر اللہ کے نام پر چلے گیا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر، تو اگرچہ اس جانور پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہے پھر بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسا کہ خنزیر کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھیں گے، بسم اللہ تو بسم اللہ پورا خان بھی پڑھیں گے، حلال نہیں ہوگا، وہی چیز۔ ایسا یہ بھی اس جانور پر بھی غیر اللہ کے نام پر جو جانور خاص کیا گیا ہے، اس کے اوپر اگر بسم اللہ پڑھا جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنے والا آدمی کافر ہو جائے گا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے سب مسائل ہے، سمجھ کر چلنا چاہیے۔ آگے، کسی کو ثواب پہنچانے کا درست طریقہ کیا ہے؟ اس سارے ثواب درست تو ہے، جانور ذبح کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا ثواب پہنچائے کسی اور کو، تو یہ صحیح ہے، اس میں اپنے کام کا دخل نہیں ہوتا ہے، نفع نقصان کا مختار نہیں بنانا میت کو اس میں۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے کسی کا ثواب پہنچانے کا، نبی کو یا کسی ولی کو ثواب پہنچانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے وقت جانور ذبح کرو، اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اللہ کی رضا مقصود ہو، اور پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرو، اور پھر اس میں اس میت کو چاہے وہ ولی ہو یا نبی ہو، اس کو نفع نقصان کا اختیار مت دو اسے، انہوں ہمارے کو فائدہ پہنچاتے ہیں، بے پر اچھا چلے سکا، یہ کرتی ہیں ویسا کرتے ہیں، ان کو نفع نقصان کا ان کو مالک مت بناؤ۔ اگر خالی اللہ کے لیے جانور ذبح کیے اور اس کا ثواب اللہ کو پہنچ کے یہ لوگوں کو پہنچانا ہے تو پھر یہ جائز ہے، ورنہ اس کے علاوہ دوسری جو صورت ہے، ان کے نام سے جانور ذبح کر کو یا پھر اللہ کے نام لے کر ذبح کر کو، ان کو ولی کو یا نبی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ان کو نفع نقصان کا مالک بناتے ہیں، تو پھر یہ شکل حرام کی ہے۔ یہ 11ویں 12ویں یہ سب بدعت ہے، یہ کروں گا تو میرے جانور بزنس ٹھیک رہے گا، ورنہ نقصان ہوگا، تو وہ پکا کافر ہو گیا بندہ۔ دیکھو ایسا نہیں کرنے کا لوگ، اور اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی ایسا کرنے سے، اس لیے ایسا نہیں کرنا ہے۔ آگے ایک بڑا اہم مسئلہ سمجھو، امام وکی عبد بن حمید رحمۃ اللہ علیہ اور ابو الشیخ نے مسروق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے، امام مسروق انہوں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شاگرد ہے، انہوں فرماتے ہیں کہ جو مردار خون اور خنزیر، بڑا اہم مسئلہ ہے، دل کے اور دماغ کی آنکھیں کھول کر سنو۔ دیکھو اب تک تو بات کیا آئی، یہ حرام ہے یہ حرام ہے نہیں، اب دیکھو کیا بات ہے، ان کو استعمال کریں تو پھر دیکھو کیا بات ہے۔ امام مسروق فرماتے ہیں جو مردار خون خنزیر کے گوشت کے کھانے پر مجبور ہو، اس نے اسے گندا سمجھتے ہوئے نہ کھایا اور پیاسا مر گیا تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ اب تک کل سے 5 دن سے بات کیا آ رہی تھی، یہ نہیں کھانا، یہ حرام ہے وہ حرام ہے، اس کا فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اسے نبی کے نام پر ذبح کر نبی کو نفع نقصان کا مالک بنا کر یہ کریں گے تو حرام ہے۔ اب تک بات آئی نہیں، اب دیکھو کیا بات ہے، ان حرام چیزوں کو انسان مجبور ہو گیا ہے، مجبوری کے وقت میں ان حرام چیزوں کا جان نکل رہی بالکل اس کی،
مجبوری کی تین صورتیں ہو سکتی ہیں، دو تین صورتیں. تو مجبوری شدید بھوک آدمی کو لگ گئی ہے تو مجبوری کے وقت میں جائز ہے قرار دیا نہیں، فمن اضطر غیر باغ. تو کسی کو مجبور کر دیا گیا ہے تو اس وقت میں آدمی غیر باغ تو ان حرام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن ان حرام چیزوں سے مزہ پانا کا کو نہیں. ان حرام چیزوں سے ہم فل کھا لیں گے پیٹ بھر کر، ویسا مقصد نہیں ہے. یا پھر ضرورت کہتی ہے کہ جان بچانے کی، اس سے بھی آگے بڑھنا کا کو نہیں ہے تو پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہے. تو اب یہ مجبوری کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں؟ نمبر ایک حالت اضطرار مجبوری کی. نمبر ایک شدید بھوک لگی ہے، اب اسے کھانا نہیں ملا، اب نہیں کھایا تو ایک دن دو دن سے بھوکا ہے، اب اسے کھانا نہیں ملا، ایک گلاس پانی نہیں پیے گا، پانی نہیں ہے پینے کے لیے، تو پھر اس وقت دم نکلتا ہے اس کا. تو ایسے وقت میں شدید بھوک کے وقت نمبر ایک اضطراری حالت. نمبر دو شدید بیماری ہے، بہت زیادہ اس کی بیماری بڑھ گئی ہے، چل گئی ہے، اب ان حرام کوئی چیز وہ نہیں استعمال نہیں کرے گا، دم نکلے گا اسے ویسے وقت میں. نمبر تین کسی جابر ظالم بادشاہ نے اسے مجبور کر دیا، یہ کھاتا مرنے مارنا کا وہ بول کو ایسا. تو شدید بھوک، شدید بیماری اور کسی جابر ظالم بادشاہ نے اسے حرام کھانے پر مجبور کیا، تو اس وقت میں جان کا خطرہ ہے، تو اس وقت میں جان بچانے کے لیے جان بچانے کے لیے کتنا کھا سکتے ہیں؟ ایک گلاس پانی پی تو جان بچ سکتی ہے، تو پھر ایک گلاس اس وقت مجبوری کے وقت میں انسان ایک گلاس خون پی تو جان بچ سکتی، کیا آدھا گلاس تو پھر اتنا کھا لینا ہے. ایک ٹکڑا کھائے تو حرام گوشت مردار کا ہو یا پھر سور کا پڑا ہوا جانور تو پھر اتنا کھا جان بچا سکتا ہے. لیکن موقع مل گیا لیکن کو بول کو دم بھر کو جی بھر کو کھائیں گے نہیں ہے. وہی فرمایا فمن اضطر، جس کسی کو مجبور کیا گیا ہے غیر باغ تو وہ حرام چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، لیکن کتنا؟ غیر باغ، ضرورت کے حد تک. موقع مل گیا کہ بول کو پیٹ بھر کر نہیں کھانا ہے. ولا عادن، اس کی ضرورت اگر آدھا گلاس پینے سے خون چل جائے گی، جی لے گا، جان بچ جائے گی، وہ آدھا گلاس بھی نہیں پیے گا، بھر جائے گا، تو ویسا موقع ہے. تو اس وقت میں حرام چیز ہے خون، میت مردار کا گوشت حرام ہے، لیکن پھر بھی جان بچانے کی خاطر ایک دو ٹکڑے کھا سکتا ہے. موقع مل گیا کہ بول کون ولا عادن، حد سے ضرورت کی حد سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب یہاں سمجھنے کی بات کیا ہے مسئلہ؟ کیا یہاں دیکھو اللہ کے مفسرین کیا فرماتے ہیں، ان حرام چیزوں کو، مردار چیزوں کو اگر انسان مجبوری کے وقت میں جان نکلتی نہیں کھاتا اور اس وقت میں اگر ان کو ناپاک ہے، حرام ہے کہ بول کو گندا سمجھتے ہوئے اگر ان کو نہیں کھائے گا، نہیں کھا تو جان نکل جاتی، تو ان کو حرام سمجھ کر، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کھاؤ بول رہی حرامی سمجھ کو کھاؤ بول رہے سو، ضرورت کی حد تک کھاؤ بول رہے سو. اب یہ بندہ مجبوری ہے، نہیں کھائے گا تو ضرورت کی حد تک مر جاتا، تو اس وقت میں ان کو گندا سمجھ کر بھوکا پیاسا مر گیا، نہیں کھایا، نہیں کھاتا بول کو اللہ بولے سو نکو کھاؤ بول کو. اب مجبوری کے وقت میں اللہ ضرورت کی حد تک کھاؤ بول رہے سو، تو مجبوری کے وقت میں آدمی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے ضرورت کی حد تک، لیکن پھر بھی نہیں کرتا ہے، ویسا بھوکا پیاسا مر گیا تو اسے کیا فرماتے ہیں؟ تو وہ آگ میں داخل ہوگا. مطلب دیکھو اب یہ یہاں پر کیا ہے، حرام چیز جان بچانے کی خاطر، جان بچانے کی حد تک کی مقدار میں اللہ نے اس کو، مفسرین نے اسے، اللہ بھی اس کی اجازت دے رہی، مزہ لینے کے لیے نہیں، حد سے آگے بڑھنے کے لیے نہیں ہے، ضرورت کی حد تک استعمال کرنے کی اسے اجازت ہے. تو یہاں دیکھو آپ کی جان کی حفاظت کی خاطر اس موقع پر بعض حرام چیزوں کو بھی ایک مقدار میں اسے بھی استعمال کی اجازت دی ہے. تو اسلام کے اندر دیکھو جان کی کتنی اہمیت ہے، تو یہ چیز رہی ہے. تو اس لیے ان چیزوں کو حرامی سمجھنا ہے، لیکن ضرورت پڑنے پر جان نکلتی ہے تو پھر ضرورت کی حد تک استعمال کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے کچھ لوگ سوال کرنے کے لیے آئے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کچھ عورتوں نے سوال کیا کہ ہمارے رضاعی رشتہ دار عجمی لوگوں میں سے ہیں، ان کے یہاں روز کوئی نہ کوئی عید ہوتی رہتی ہے، وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ ہمارے دے کو بھیجتے ہیں. ان کے رضاعی رشتہ دار، ان کو دودھ پلے سو رشتہ داروں میں سے، دودھ جیسا خون سے رشتہ بنتا ہے ویسا دودھ سے بھی رشتہ بنتا ہے. جیسا خون کا رشتہ ہو تو پھر نکاح نہیں کر سکتے آپس میں، ویسا دودھ کا رشتہ ہو تو بھی نکاح نہیں کر سکتے، اسے رضاعی رشتہ بولتے ہیں، رضاعت. تو انہوں جن کے دودھ پیے تھے یا پھر ان کے رضاعی رشتہ داروں میں سے انہوں غیر مسلم لوگ تھے، عجمی لوگ تھے، عرب کے نہیں تھے، تو ان کے غیر مسلموں کے پاس، عجمی لوگوں کے پاس کوئی نہ کوئی عید ہوتی رہتی ہے. تو انہوں اپنی عید کرتے وقت میں روزانہ کچھ نہ کچھ عید کر کو ان کو بھی کچھ دے کو بھیجتے تھے ہدیہ. تو ان لوگ ان کے پاس آ کے کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، ایسا ہمارے کچھ لوگ ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ کی رشتہ دار نہیں ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ عورتیں آپ کو سوال کیے سو ہمارے رضاعی رشتہ دار ہے،
अजमी लोग हैं, वो हमारे पास रोजाना ईद करते, वो लोग कुछ ना कुछ हमको हदिया देकर भेजते हैं, तो क्या हम उसको खाएं या ना खाएं? फरमाया, ऐसा जाने फरमाया, जो जानवर उस ईद के दिन के लिए ज़बा किया गया हो, चिन्नमत अल्ली के नाम से, पिद्दमत अल्ली के नाम से, किसी के नाम से हो, या अगर उनका नाम नहीं लिया गया है, उस ईद के दिन ज़बा किया गया है उस बुत के सामने वहां, तो फिर वो ना खाओ, लेकिन उनके दरख्तों के फल वगैरह खा सकते हो। तो इससे क्या मालूम हुआ, गैर मुस्लिमों की ईद के दिन या ईद के मौके पर वो लोग अपने उनके बुत को खुश करने के लिए वो लोग धड़ाम से एक जानवर को एक ही झटके में खत्म कर दिए, या कुछ भी हो, या मुसलमान खुद ज़बा करे फिर भी वो मई साहब का ज़बा किया तभी पिदात अली के पास हलाल नहीं होगा, वो नहीं होगा हलाल, इसलिए कि वहाँ खुशी, अगर से नाम बिस्मिल्लाह पढ़ा गया है, पढ़ेगा तो बंदा काफिर हो जाएगा फिर, इसलिए कि वहाँ खुशी बुत की आ गई है। तो ये बात हुई है, तो वहाँ ना खाओ। और लेकिन उनके दरख्त, इससे क्या मालूम हो रहा है, वो बुतों के नाम पर जो जानवर करते हैं वो खाना पीना नहीं है। दूसरी बात है, गैर मुस्लिमों के अगर वो लोग अपने घरों के फल वगैरह आपको देते हैं, या दूसरी बात क्या है कि गैर मुस्लिम के हाथ का खा सकते हैं, लेकिन वो लोग अगर अपने बुत के नाम पर अगर जानवर ज़बा किए हों ईद के मौके पर तो वो जायज़ नहीं है, लेकिन उसका हाथ का अगर गैर मुस्लिमों के होटल का अगर खाना है तो फिर वो खा सकते हैं। अगर इस्लाम के अंदर अपनी औरत अगर नापाक है तो उसका भी खा सकते हैं, मुनकर है तो फिर उसका क्या है, तो गैर मुस्लिम का भी हाथ का खा सकते हैं, लेकिन ये बुत के नाम पर जो जानवर ज़बा होता है वो खाना नहीं है, वो जायज़ नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा गैर मुस्लिम लोगों के खेत की पीक है, उनके फलों के, उनके दरख्तों के फल वगैरह हैं, वो अगर दे तो खा सकते हैं। महज ज़बाह के अमल से किसी बड़े की इजाज़त मसला आ गया है, किसी बड़े के आने पर जानवर ज़बा करते हैं, मकसद उसे खुश करना है, तो फिर वो भी जानवर जायज़ नहीं होगा। ये चीज़ें हैं, इसलिए एहतियात के साथ ज़िंदगी गुजारना है, हलाल हराम के हमको तमीज़ करके ही ज़िंदगी गुजारना है। जो चीज़ आ गई वो अगर खाते चले जाएंगे तो फिर हलाल हराम का कोई हमारे पास मसला बाकी नहीं रहेगा। इसलिए हलाल हराम की तमीज़ करते हुए ज़िंदगी गुजारना है, हलाल चीज़ों को इख्तियार करना है और हराम चीज़ों से बचकर रहना है। एक बात, जो आदमी पाकीज़ा चीज़ों को छोड़ता है ये शैतान की पैरवी करने वाला है। पाकीज़ा हलाल चीज़ों को छोड़ने वाला आदमी वो शैतान को फॉलो करने वाला है। इसलिए हमें जो चीज़ अल्लाह पाक कर दी, हलाल कर दिया, अपना अगर तबीयी कुछ मसला है तो फिर नहीं खाना चाहते हैं, तबीयत कुछ ख़राब है, बीमारी है, तो फिर नहीं खाना वो अलग बात है। मैं खाऊंगा तो मुझे ये होगा, मैं खाऊंगा तो ऐसा नहीं है, तुम्हारे खाने को तुम्हें वो नफा नुकसान देता है, कुछ तुम्हें फिक्स कर दे रही, वैसा नहीं। मेरी तबीयत उसे सेट होता नहीं है, मेरी तबीयत उसके लायक नहीं है, मैं बीमार हूँ, कमज़ोर तबीयत है, ऐसा तो फिर वो अलग बात है। लेकिन मैं खाता नहीं, खाया तो ये होता, ऐसा ये तो अकीदे की कमज़ोरी है। ऐसा किसी पाकीज़ा और हलाल चीज़ को छोड़ देना ये शैतान की पैरवी करना है, ऐसा हमको करना नहीं है। एक औरत एक मौलवी साहब के पास आई थी, अगर उनका सर खा रही थी, मौलाना मुझे कुछ ताबीज़ दे दो। बड़ी वहमी औरत थी, औरतें आमतौर पर वहमी होती हैं, कुछ ना कुछ उसे ताबीज़ देना, परिचय देना पड़ता है। हमारे घर में रात में ये सुन आता है, वो सुन आता है, आवाज़ आती रहती है, ऐसा बोलकर। तो एक औरत एक मौलाना के पास आई थी और कहने लगी, बड़ी वहमी थी, ताबीज़ उसने लिया, ताबीज़ ली उनके पास, कहने लगी मैं कौन सी चीज़ छोड़ दूँ। कहते फरमाया, भाई बीबी जो चीज़ें रब ने हलाल फरमाई हैं उन्हीं तो खा सकती है। क्या बोलते हैं डॉक्टर के पास आकर बोलते नहीं वैसा, क्या खाना क्या नहीं खाना का, वैसा आम लोगों के पास जाकर वो लोग पूछते रहते हैं क्या खाना क्या नहीं खाना का। अब मेरे पास आकर कौन तो पूछता, मैं क्या बोल सकता हूँ उसे, हलाल हराम का मसला बता सकते हैं। डॉक्टर ही नहीं है तो फिर डॉक्टर का मसला नहीं बोल सकते हैं। हलाल कौन सी चीज़ हराम है, कौन सी चीज़ हलाल है, कौन सी शक्ल हलाल है, कौन सी शक्ल हराम, वो बोल सकते हैं। अब उनको सब पूछ रही मैं क्या नहीं खाना का बोल को, तो उन्होंने बोल रही अल्लाह जो चीज़ें हलाल कर दिया तुम्हारे लिए वो हलाल है, तो हराम चीज़ों के करीब ना जाओ, बस खत्म, इतनी बात है। कहने लगी नहीं तुम्हें भी अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं खाना क्योंकि बोलो परहेज के तौर पर बोलने लगी। कहने लगी कोई चीज़ आप कहें जो मैं ना खाऊं, तो मैंने कहा बस मेरा मगज नको खा, मेरा दिमाग नको खा, बस खत्म। क्या तो लिख के दो, क्या तो लिख के दो, क्या तो बोलो कोई चीज़ नहीं खाना क्योंकि बोलो परहेज की बोल दिया। तो हजरत ने कहा, हजरत मौलाना सरफराज खान सफदर ने, पड़ोसी मुल्क के हिंदुस्तान में दरवादिस किए थे। हिंदुस्तान हजरत हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द है, हजरत हुसैन अहमद मदनी के शागिर्द है। हिंदुस्तान आज़ाद होने से पहले यहाँ आए थे, दारुल उलूम देवबंद में दरवादिस किए थे इनके दोनों भाई। तो उन्होंने जब औरत से कहने लगी तो कोई चीज़ तुम्हें हराम है, कोई चीज़ से परहेज करने के लिए बताओ, तो उन्होंने क्या बोलने लगे, तो मैंने कहा बस मेरा मगज नको खा, ना खा, तेरे वास्ते सब हलाल चीज़ों का खाना दुरुस्त है। ये सब मसला यहाँ तक रहा।
تو اس لیے حلال چیزیں استعمال کرنا ہے، حرام چیزوں سے بچ کر رہنا ہے۔ آخری ایک حدیث سن لیں، مرغی، نبی کے زمانے میں ایک مرغی مر گئی تھی، تو کوئی کھینچ کر اسے لے جا رہا تھا، تو حضور نے دیکھا، فرمایا تم نے اس کا چمڑا کیوں نہ اتارا؟ کہا وہ مردار ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے رسول اللہ۔ تو حضور نے کیا فرمایا اسے؟ بھائی تمہیں اس کا چمڑا کہیں نہیں اتارے؟ تو اس آدمی نے کیا کہا؟ حضور یا رسول اللہ یہ مردار ہو گئی ہے، مردار چیزوں کا استعمال نہیں کر سکتے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا وہ مردار ہے، لیکن تم ہی شریعت نے چمڑا اتار کر رنگنے کے بعد، دباغت دینے کے بعد اس کے استعمال کی اجازت دی ہے۔ پیچھے مسئلہ تھا یہ پہلے دن کے مسائل میں کہ مردار جانور کا بھی اگر اسے دباغت دینے کے بعد میں، چمڑا کو اسے نمک وغیرہ لگانے کے بعد میں اسے کام لا سکتے ہیں، اسے دباغت دینے سے پہلے نہیں۔ دباغت مطلب اسے چمڑا نمک لگا کر اسے پاکی صفائی کا خیال کرنے کے بعد میں اسے استعمال کر سکتے ہیں، دسترخوان کے طور پر، یا جوتا چپل بنانا ہو، کسی اور اس کے تھکیا بنانے کے لیے بھی اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن دباغت دینے کے بعد۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہو رہا ہے اس واقعے سے؟ تو مردار جانور کا بھی چمڑا دباغت دینے کے بعد استعمال کے لائق ہوتا ہے شریعت کی روشنی میں۔ یہ بات رہی ہے، یہاں تک رکھو مسائل، انشاءاللہ اگلی آیت کی تفسیر کل شروع ہو جائے گی۔ تو جو صاحب نصاب ہے، جس کی عقیقہ وغیرہ جانور سب ذبح کر سکتے ہیں، قربانی میں جانور ذبح کر سکتے ہیں، عقیقے کے نام پر یہ سب کر سکتے ہیں، ولیمے میں سنت ہے اس میں جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور خاص کرنا نہیں ہے۔ کوئی جانور یا کوئی چیز کسی ولی کے نام پر متعین کر دی گئی ہو تو اس کی قبر پر چڑھاوے چڑھانے کے لیے وہاں جا کر مجاور کھائیں گے، ایسا کرنے سے برکت ہوگی ورنہ نقصان ہوگا، یہ ہے نامزد کرنا، ایسا نہیں کر سکتے، ایسا کریں گے تو پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ یہ سب چیزیں ان سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے اگر کوئی دعوت کرتے تو وہاں نہ جائیں آپ، اگر کسی 11ویں 12ویں کے آگے مہینے آئیں گے وہاں جب لوگ کرتے ہیں تو پھر یہ سب چیزیں کرنا نہیں، بدعت ہے سب چیزیں۔ بدعت بولتے کسے؟ کوئی بھی اچھا کام، مثال کے طور پر بدعت سمجھنے کی آسانی سے، قرآن پڑھنا کون سا سمجھنا پڑھنا کتنا اچھا کام ہے، اللہ کے کلام ہے، آسانی سے سمجھنے کے لیے اللہ کی ریکارڈنگ ہے، یہ ہماری اس زمانے کے حساب سے سمجھنے کے لیے اللہ کی ریکارڈنگ پڑھنا۔ اگر کوئی میرا بیان ریکارڈ سنے گا تو مجھے کتنی خوشی ہوگی، مولانا تمہارا بیان سنتا رہتا ہوں میں، تمہارا ریکارڈ آتا رہتا ہے، تمہارا لنک پہنچتا رہتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اچھا بولتے مولانا، اچھے مسائل بولتے، ایسا خوشی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی ریکارڈنگ ہم سنیں گے پڑھیں گے تو اللہ کتنا خوش ہوں گے، لیکن یہ اللہ کا ریکارڈنگ بھی، یہ بھی کسی کی مردے پر 3 دن کوچ پڑھنا، ہمیں 10 دن کوچ پڑھنا کا اگر خاص کر دیں گے، قرآن پڑھنا اللہ کی ریکارڈنگ کا کلام ہو کر بھی یہ بھی بدعت ہو جائے گا۔ تو بغیر خاص کیے کہ اب جب چاہے پڑھ سکتے، روز پڑھو، کون نہ کو بولے روز کرو، جو کرنا ہے روز کر سکتے ہیں، لیکن جب خاص کر دیں گے کسی چیز کو، وہ ثواب پہنچانے کو یا قرآن پڑھنے کو یا کچھ بھی کرنے کو، اگر جب خاص کر دیں گے تو پھر وہ بدعت ہو جائے گا۔ کسی بھی کام کو خاص نہیں کرنا۔ ایک مسئلہ یاد رکھو، ایک اصول یاد رکھو، اصولی بات، شریعت نے جس چیز کو مطلق چھوڑ دیا، مطلب اسے کوئی قید نہیں لگایا، ابھی پڑھنا جو کرنا کا بول کو، شریعت نے جس چیز کو مطلق چھوڑ دیا اسے تم مقید نہ کرو، شریعت نے جس چیز کو مقید کر دیا اسے تم، جسے قید لگا دیا شریعت نے، جسے مطلق کیا اسے مقید نہ کرو، جسے مقید کیا تم اسے مطلق نہ کرو۔ یہ شریعت کا اصول ہے، فقہ کا اصول ہے۔ اس پر ہم اگر سمجھیں گے یہ ایک اصول بس کافی ہے پوری بدعات کا رد کرنے کے لیے، یہ چیز ہے۔ اس لیے ہم قرآن حدیث کے اندر، فقہا نے قرآن حدیث سے جو اصول بیان کر کے مسائل نکالتے ہیں، ہم اس کے مطابق چلنا پڑے گا، ورنہ اس کے علاوہ اگر ہم اپنی طرف سے اگر چلیں گے تو پھر ہمیں گمراہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔